تو پچھلے جمعہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ عصمت والے نبی کی عصمت والی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، حضرت سیدہ خاتون جنت علیہ السلام، جس میں ان کا مختصر سا تعارف کروایا گیا، ان کے عظمت و مقام و رتبے کے حوالے سے بات ہوئی کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جو 5 درجے میں تیسرے نمبر میں، جو مولا علی کے بعد ہیں اور مصطفیٰ کی بیٹی ہیں۔ وہ بیٹی ہے جن کے آنے پر نبیوں کا تاجدار خود کھڑا ہو جائے۔ وہ بیٹی ہے حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا جس طرح انداز گفتگو تھا، ہو بہو سیدہ خاتون جنت کا بھی گفتگو کا انداز یہی تھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی گفتگو کرتی تو ہو بہو معلوم ہوتا جس سے مصطفیٰ گفتگو کر رہی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح چلتی معلوم ہوتا جس طرح مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ اور یہ روایات میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی کہ یہ ہو بہو مصطفیٰ جیسے تھے۔ ان کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا موجود نہیں جس کی مشابہت مصطفیٰ سے ملتی۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت حسن، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ سر سے لے کر سینے تک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کیسے تھے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ در زہرا پر چلے جایا کرتے تھے۔ جب در زہرا پہ جاتے تو مصطفیٰ کو دیکھنے کی طلب ہوتی، دیکھنے کے لیے ترستے، تو حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے سامنے کھڑے کر دیا۔ اور یہ صحابہ کی محبت ہی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت ہیں جن کی محبت اللہ رب العزت نے ہم سب پر فرض قرار دی گئی، کیونکہ قرآن مجید ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیں، میں تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی قسم کی اجرت نہیں لیتا جو میں نے تبلیغ دین کی ہے، لیکن ایک چیز چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ محبت چاہتا ہوں۔ کن کی محبت؟ فی القربا اپنے قرابت داروں کی محبت۔ تو ان قرابت داروں میں کون ہیں؟ اہل بیت اطہار، حضور کے گھر والے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے چادر بچھائی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں بھی اس چادر پہ بٹھا دیا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت علیہ السلام آپ تشریف لائی، محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں بھی چادر پہ بٹھا دیا۔ حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں بھی اپنی چادر پہ بٹھا دیا۔ جب چادر پہ بٹھایا نا تو آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھایا، آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھایا اور دعا کی، مولا ان سے تو راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ پھر فرمایا مولا ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، یہ میری اہل بیت ہے، مولا تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما، اور محبت نہ کہ صرف ان کے ساتھ فرما بلکہ ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنے والے جو ہیں، ان کے ساتھ جو محبت کرے گا فرمایا اس سے بھی محبت کرنا۔ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، لیکن اس کا بدلہ یہ ملے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں درخت ہوں، لطف لیجئے گا
بات کا، میں درخت ہوں، فرمایا فاطمہ اس کی ٹہنی ہے اور علی اس کا شگوفہ ہے، اس کا پھل ہے حسن حسین، اور فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والے پتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے پتے ہیں، فرمایا یہ وہ پتے ہیں جو جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بدلہ ہے، یہ مرفوعاً حدیث ہے حضور کی۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، یعنی یہ بات سچی ہے۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام کی زوج محترمہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا تو بٹھا کر ان کے کان میں آہستہ سے آواز ہوئی، آہستہ سے بات کی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں دیکھتی ہوں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی جانب تو آپ رونے لگ جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ جاتی ہیں۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر ان کے کان میں بات کرتے ہیں، پھر وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں، تبسم کرنے لگ جاتی ہیں، مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ تو میں یہ معاملہ دیکھ کر بڑی حیرت انگیز ہوئی، تو میں نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے عصمت والے نبی کی عصمت والی بیٹی، یہ معاملہ کیا ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کے کان میں کوئی بات کی، جو بات کی تو آپ رونے لگ گئے، تو تھوڑا سا وقت گزرا آپ مسکرانے لگ گئی، تو یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ راز ہے مصطفیٰ کا، یہ راز ہے مصطفیٰ کا جو میں کسی سے بات شیئر نہیں کر سکتی، کسی کو نہیں بتا سکتی۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو میں نے پھر پوچھا، تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ میرے کان میں بات کی تو میں رونے اس وجہ سے لگ گئی تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبرائیل ہر سال میں میرے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، تو اس بار انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا ہے، تو مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بات سن کر تو مصطفیٰ سے، اپنے بابا سے جدائی کا یہ عالم دیکھ کر میں رونے لگی۔ تو تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ میرے کان میں بات کی تو آپ فرماتی میں مسکرائی اس وجہ سے تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے یہ پیغام دے کر گئے، جبرائیل مجھے بتا کر گئے ہیں آپ کی جو بیٹی سیدہ خاتون جنت ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، کہ امت میں جتنی عورتیں ہیں، فرمایا جتنی مومن عورتیں ہیں ان سب کی وہ سردار ہے۔ تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کے سامنے 4 لکیریں لگائی زمین پر، 4 لکیریں۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے صحابہ جانتے ہو اہل جنت میں عورتوں کی سردار کتنی ہے جو آسمان میں اور زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 لکیریں لگائی اس وجہ سے ہے کہ 4 عورتیں ہیں، 4
اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا پھر تیسرا فرعون کی نیک بیوی حضرت آسیہ کا ہے، پھر چوتھا حضرت مریم بنت عمران کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تو سیدات النساء العالمین آپ کو اس وجہ سے کہا گیا کہ کائنات کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان سب کی مومن عورتوں کی بات ہو رہی، مومن عورتیں جو جنت میں ہوگی، فرمایا ان سب کی سردار جو ہوگی وہ سیدہ خاتون جنت ہوگی۔ تو پھر مقام و مرتبہ تو دیکھیے گا، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بیٹے نوجوانوں کی سردار ہیں، کیسا عالم ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے تو راضی ہے اس سے میں راضی ہوں۔ فرمایا میری پیاری بیٹی، جس میں تو راضی ہے، تیری رضا میں میری رضا ہے، میری رضا میں رب کی رضا ہے۔ فرمایا مجھے ہر وہ چیز خوش کر دیتی ہے جو چیز میری فاطمہ کو خوش کر دیتی ہے، اور ہر مجھے وہ چیز غم پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے جو چیز میری فاطمہ کو غم پہنچاتی ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے لگتے جگر ہیں، جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ کی لجپالی کی بات ہوئی، یہ کیسا لجپال گھرانہ ہے، کیسا لجپال گھرانہ ہے کہ خود بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں لیکن سائل کو کبھی خالی نہیں جانے دیتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف فرما رمضان تھا، تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا۔ این افطار کا وقت تھا، این افطار کا وقت، کہ جب افطار کا وقت ہونے لگا دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر سائل کی سوالی کی آواز آئی، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این افطار کا وقت ہے، روزے میں ہے، اتنا کھانا موجود تھا سارے کا سارا اس سائل کو دے دیا۔ کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو خود تو بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن سائل کو خالی نہیں جانے دیتے، سائل کو خالی نہیں جانے دیتے، یہ ایسا لجپال گھرانہ ہے۔ تو بنی سلیم کا واقعہ کیا تھا؟ جو یہودی تھا، تو یہودی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہوں، میں نے یہ تورات میں پڑھا ہے، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ نبی کی آل ایسی ہوگی، نبی آخر الزمان کی ایسی آل ہوگی کہ ان کے گھر میں کوئی بھی آئے گا خود وہ بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی سائل کو بھوکا نہیں جانے دیں گے، کسی سائل کو بھوکا نہیں جانے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ
ہے جہاں فرشتوں نے بھی آنا ہو تو وہ اجازت طلب کرتے ہیں، فرشتوں نے بھی آنا ہو تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ رسول اعظم کی پیاری دکھ در شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ جب سیدہ خاتون جنت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی، تاجدار انبیاء خود کھڑے ہو جایا کرتے۔ اور یارو جن کے آنے پر، جن کے استقبال میں نبیوں کا امام کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، پھر کھڑے نہیں ہوتے، آپ آگے بڑھتے ہیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ انہیں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں بتایا، جو مصطفیٰ نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے۔ تو آج ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، آج ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ روایات میں یہ بات موجود ہے جب محبوب کریم علیہ السلام سفر فرمایا کرتے، جب آپ سفر کیا کرتے تو محبوب کریم علیہ السلام اپنے اہل و عیال میں سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کیا کرتے۔ جب سفر سے آتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملاقات کرتے۔ تو فرمایا جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور میری خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی قسم کی اجرت نہیں لیتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ لوگوں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اہل بیت اطہار 5 تن میں تیسرے نمبر پہ ہے، مولا علی کی زوجہ محترمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، حسنین کریمین کی والدہ ہے۔ فرمایا میری جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اسی وجہ سے رکھا ہے، اللہ نے انہیں دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی ہے۔ اور جو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ محبت کرے گا، جو ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے گا، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ نے اپنی بیٹی حضرت مصطفیٰ کی بیٹی کو یہ مقام و مرتبہ یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوست رکھنے والا شخص، فرمایا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت میں نہیں کبھی جائے گا۔ الغرض فرمایا کعبۃ اللہ میں وہ نماز بھی ادا کر رہا ہو، مقام ابراہیم کے درمیان نماز بھی ادا کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن اہل بیت اطہار میری آل کی کسی ایک فرد کی بھی محبت اس کے دل میں نہ ہوئی، اللہ اس کی ساری عبادتیں رد کر دے گا، اللہ ساری عبادتیں اس کے
اگر محبت اہل اطہار میں، اہل بیت اطہار میں اگر رہ گئی تو فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ۔ تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ مومن کی شرط ہے کہ مومن جو ہوگا نا وہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے گا، اور منافق کی یہ نشانی ہے وہ ہم سے بغض رکھے گا۔ تو جب اللہ نے، یا دیکھو نا، جن کی شان میں اللہ خود آیات نازل کرے، جن کی پاکیاں رب بیان کرے، جن کے ساتھ محبت کرنے کا حق جو ہے اللہ ہمیں خود حکم دے رہا ہے، لوگوں پھر مجھے بتاؤ اس گھرانے سے کوئی اعلیٰ یا کوئی عظیم گھرانہ ہو سکتا ہے؟ جس گھرانے کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں ذریعہ ہوں، اور مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میری آل سے محبت کرو اس وجہ سے کہ آل کی محبت میں میری محبت ہے۔ دیکھو نا یہ کتنا خوبصورت سانچہ بنا کر ہمیں مصطفیٰ نے دے دیا ہے۔ اگر رب کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا چاہتے ہو تو پہلے در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، مصطفیٰ کے ساتھ ناطہ جوڑنا چاہتے ہو در زہرا پہ آنا ہوگا، در زہرا پہ آنا ہوگا، تو حضور کی آل کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا۔ یہ وہ آل ہے جن کی پاکیاں رب خود بیان کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کرا دی ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی عصمت والی بیٹی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی ہے، اس کے غم میں مجھے غم ہے، اور جس نے مجھے غم پہنچایا گویا اس نے رب کے ساتھ اپنا ناطہ توڑا، اور جس نے میری فاطمہ کے ساتھ محبت کی، میری آل کے ساتھ محبت کی، ان کی محبت میں میری محبت ہے اور میری محبت میں رب کی محبت ہے، اور جس کی محبت کے رب کے ساتھ ہو جائے پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا بلکہ جنت میں جاتا ہے۔ تو گفتگو کا نچوڑ دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ نے ان کی محبت ہم پر فرض قرار دے دی ہے، ہم نے محبت کر دی، اب ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں، اب ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، فرمایا علی اس کا شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، اور ایسے پتے ہیں جو جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یارو اس کی گارنٹی خود مصطفیٰ دے رہے ہیں، اس کی گارنٹی، یہ وعدہ، یہ فرمان تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں۔ تو تاجدار انبیاء کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو انہی کی محبت میں سب کچھ ہے، اگر محبت نہیں تو پھر تب کچھ نہیں۔ دیکھو نا ہماری تو نماز بھی تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم محمد اور آل محمد پر درود نہیں بھیجتے۔ تو آئیے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینوں میں بسائیں، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔